پھر میں نے کہا، روز تم ٹھیک تو ہو؟ یکایک اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور ایک سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں نے اسے جان سے مار دیا۔ تم نے کسے جان سے مار دیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اسے، پنٹو کو۔ اس کی آواز سرد اور غیر فطری تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے واقعی اسے جان سے مارا ہے؟ روز نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی پلکوں میں مدھم سی جنبش ہوئی اور اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم نے اسے کیوں مارا تھا؟ اس نے مجھے بیچنے۔ روز جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ روز، میری طرف دیکھو، غور سے دیکھو۔ کیا تم مجھے پہچان رہی ہو؟ میں کون ہوں؟ میں نے زور دے کر کہا۔ روز کی آنکھوں کا زاویہ پھر بدلا۔ اس نے سرسری طور پر مجھے دیکھا اور چپ رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتی ہے۔ قدرے توقف کے بعد میں نے پھر کہا، روز تم نے اسے کس طرح مارا تھا؟ پستول سے۔ اس کی سرسراتی ہوئی غیر انسانی آواز کمرے میں ہولے سے گونجی۔ تمہیں پستول کہاں سے ملا تھا؟ پتہ نہیں، میرے پاس تھا۔ شاید کسی نے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ میں نے اس کے گھٹنے پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا۔ روز نے ہونٹوں پر زبان پھیری، بے چینی سے سر کو جنبش دی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آہستہ آہستہ کانپ رہی ہیں، جو اس کے اندرونی کرب و انتشار کی غماز تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید میرے سوال کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن غالباً اس کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ کشمکش چند لمحے رہی، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ شاید اس نے کچھ کہا تھا، لیکن آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ چند لمحے انتظار کے بعد میں نے کہا، وہ پستول کیسا تھا روز، جس سے تم نے پنٹو کو قتل کیا تھا؟ کشمکش کا بھنور ایک بار پھر اس کے چہرے پر بنا، لیکن اس بار وہ الفاظ ہونٹوں سے ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کالا پستول تھا وہ، لمبی سی نال تھی اس کی۔ میری نظر خود بخود بادشاہ خان کی طرف اٹھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نظریں ملیں تو اس نے کچھ کہنے کی کوشش کری، لیکن میں نے سرعت سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر روز کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن روز، تم یہاں کیسے آئی تھیں؟ کون لایا تھا تمہیں؟ پنٹو۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر ایک بار پھر ہیجانی کیفیت نمودار ہوئی، خوف سے مملو، جیسے اندر ہی اندر اسے کسی خیال نے دہشت زدہ کر دیا ہو۔ اس نے لب کھولے اور کہنے کی کوشش کی، اس نے مجھے۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر چپ رہا اور غور سے روز کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، روز، میں جانتا ہوں تم بہت پریشان ہو اور خوف زدہ بھی، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اس کے گھٹنے پر ایک بار پھر تھپکی دی۔ اب میں ایک ضروری بات پوچھ رہا ہوں، پلیز یاد کرو اور سوچ کر بتاؤ۔ اس گھر میں تم تھیں، پنٹو تھا، لیکن تم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی تھا، ہے نا؟ کوئی اور بھی تھا؟ کون تھا وہ؟ روز نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ایک بار پھر اس کے چہرے پر مجھے تشنج کے آثار نظر آئے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ سکی۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز میں صرف اتنا نکلا، میں نے اسے مار دیا، جان سے مار دیا۔ اب میں نن بن سکوں گی۔ میرے سینے کے اندر کوئی شے چٹک کر ٹوٹی۔ یہ آخری الفاظ اس نے نہیں کہے تھے، بلکہ اس کے اندر میں مستور اس لڑکی نے کہے تھے، جو برسوں سے لاچار تھی، مجبور تھی، اور اس نے اس کے ذہن میں نجات کے حصول کے لیے نن بننے کی خواہش کو جنم دیا تھا۔ اب پنٹو نہیں تھا۔ اس نے پنٹو کو اس کے اپنے خیال کے مطابق جان سے مار دیا تھا، تو اب ایک ہی خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، یہ کہ وہ نن بن سکے گی، اور یہ کہ اسے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، چپ چاپ ہمدردی اور ترحم سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر سلوٹیں تھیں، دو ایک جگہ سے کپڑے مسک بھی گئے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ واردات کے وقت اسے خاصی مزاحمت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لیکن مزاحمت کا سبب کیا ہو سکتا ہے، اور کس سے؟ پنٹو سے یا پھر کسی اور شخص سے؟ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے جن کے جواب اس گتھی کو بہت حد تک سلجھا سکتے تھے، لیکن میں نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ روز اپنے ہوش میں نہیں تھی، کسی بنا پر وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن کس بنا پر؟ کسی قسم کے شدید خوف کے باعث، یا پھر کوئی اور سبب تھا؟ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ روز کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت گزرے گا، اس کے ذہن و اعصاب کی کشیدگی اور انتشار میں کمی ہوگی، تب ہی وہ جواب دے سکے گی۔ چنانچہ میں نے مزید کوئی سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور بغور اسے دیکھتا رہا۔
میری نظریں اس کے چہرے اور بازوؤں سے گزرتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر آ کر رکیں اور وہیں جم گئیں۔ خان صاحب ذرا یہاں آئیے، میں نے عجلت سے کہا۔ بادشاہ خان میرے قریب ہی زمین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ کہیے، میں نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ذرا آپ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں اور دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں اور انگوٹھے کے ناخنوں کو غور سے دیکھیے، کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بادشاہ خان نے گہری نظروں سے مذکورہ انگلیوں اور ناخن کو دیکھا، پھر حیرت اور تذبذب کے ساتھ بولا، ہاں کچھ ہے تو۔ کیا ہے یہ تو شاید میل ہے۔ بادشاہ خان بدستور حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں بظاہر یہ میل ہی لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ میں نے رک کر بادشاہ خان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں ایک اہم کام آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ ابھی قادری صاحب آنے والے ہیں، آپ ان سے کہیے گا کہ ان ناخنوں سے یہ میل احتیاط سے نکال کر فوراً تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوائیں، یہ بہت ضروری ہے، اور بہت احتیاط کیجیے گا، یہ میل ضائع نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، بادشاہ خان نے ہکلا کر کہا۔ مگر جناب اس سے کیا ہوگا، یہ تو محض میل ہے۔ یکایک مجھے شبراتی یاد آیا اور اس کا ایک قول، لیکن خدشہ یہ تھا کہ شاید بادشاہ خان برا مان جائے گا، باوصف اس کے کہ شبراتی کے اقوال آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ چنانچہ میں نے ضبط سے کام لیا اور مدھم آواز میں کہا، خان صاحب آپ تو تجربہ کار آدمی ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ ایسی وارداتوں کی تحقیق میں کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے، معمولی سے معمولی بات پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی اندھیرے میں بھی تیر چلانے پڑتے ہیں، ہے نا؟ ان انگلیوں کا میل ہو سکتا ہے کہ صرف میل ہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تفتیش میں ہمارے لیے کارآمد ہو۔ بادشاہ خان کے بشرے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ میری بات وہ اب بھی نہیں سمجھا ہے۔ اس کے باوجود اس نے نہایت عاقلانہ انداز میں سر کو جنبش دی، کسی انتہائی تجربہ کار آدمی کی طرح ذرا فخر سے مسکرایا اور زور سے بولا، جی ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، اطمینان رکھیے میں ایسا ہی کروں گا۔ بہت خوب، میں نے مسکرا کر کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک بات اور، آپ کے پاس پلاسٹک کا کوئی بڑا تھیلا ہے؟ نہیں تو، بادشاہ خان نے حیرت سے کہا، مگر میں حاصل کر سکتا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آپ نے دیکھا تھا پہلے کمرے میں کھوٹیوں پر 2 قمیضیں ٹنگی ہیں، آپ احتیاط سے ان قمیضوں کو تھیلے میں رکھ لیں اور قادری صاحب کو دے دیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ میں بعد میں قادری صاحب سے ان کے بارے میں بات کر لوں گا، سمجھ گئے نا آپ؟ بادشاہ خان پلک جھپکائے بغیر حیرت سے مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ میرے خاموش ہونے کے بعد بھی چند لمحے اس کی یہی کیفیت رہی، پھر وہ یکایک چونکا اور زور سے سر ہلا کر بولا، جی ہاں میں سمجھ گیا، میں ابھی تھیلا منگواتا ہوں۔ مگر جناب، بادشاہ خان نے جھجکتے ہوئے کہا، ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ خان نے متذبذب انداز میں ہونٹوں کو جنبش دی۔ دیکھیے، لڑکی نے کہا تھا کہ اس نے سیاہ رنگ کے لمبی نال والے پستول سے مقتول کو گولی ماری تھی، لیکن جو پستول آپ کو ملا وہ مختلف ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، بادشاہ خان نے جواب دیا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم آگے پیچھے چل کر صحن میں آئے۔ کھڑکی کے قریب ایک تپائی دھری تھی، اس پر ایک پستول تھا، پلاسٹک کے چھوٹے سے تھیلے میں۔ وہ پستول گہرے کتھئی رنگ کا تھا اور اس کی نال چھوٹی تھی۔ ایسے پستول چور بازار میں عام طور پر مل جاتے ہیں۔ میں نے پستول کا بغور جائزہ لینے کے بعد بادشاہ خان کی طرف دیکھا۔ یہ پستول لڑکی کے ہاتھ میں تھا؟ جی ہاں۔ اور لڑکی بالکل تنہا تھی؟ جی ہاں۔ میں نے ایک لمحہ رک کر غور کیا، پھر پوچھا، خان صاحب ذرا سوچ کر بتائیے، یہ پستول آپ نے لڑکی کے ہاتھ سے کس طرح لیا تھا؟ کیا لڑکی نے کوئی مزاحمت کی تھی؟ بادشاہ خان نے زور سے سر کو جنبش دی۔ میں سمجھ گیا آپ کا کیا مطلب ہے، لیکن جناب طویل عرصے سے میں اس ملازمت میں ہوں اور اتنا تجربہ بہرحال رکھتا ہوں۔ چنانچہ پستول لڑکی کے ہاتھ سے لیتے وقت میں نے صرف 2 انگلیاں استعمال کی تھیں اور پستول کی نال پکڑ کر اسے پلاسٹک کے بیگ میں ڈال لیا تھا تاکہ انگلیوں کے نشانات نہ مٹنے پائیں۔ بادشاہ خان رک کر ذرا فاتحانہ انداز میں مسکرایا، اور لڑکی نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اسے تو شاید یہ احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے۔ یہ آپ نے نہایت دانشمندی کا کام کیا ہے۔ میں نے بادشاہ خان کی تعریف کی اور اس کی باتیں کھلتی ہوئی دیکھیں۔ لمحہ بھر رک کر اضافہ کیا، اور آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، یہ پستول اس سے قطعی مختلف ہے جس کا لڑکی نے ذکر کیا ہے۔ مگر کیوں؟
لڑکی کے بیان میں اتنا واضح فرق کیوں؟ بادشاہ خان ابھی تک ششدر اور پریشان تھا۔ کچھ کہنا مشکل ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ دراصل اس واقعے نے لڑکی کے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے اور اسے خود ٹھیک ٹھیک یاد نہیں ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہو سکتا ہے لڑکی نے پہلے کہیں کسی اور جگہ لمبی سیاہ نال والا پستول دیکھا ہو اور اب وہی خیال اس کے ذہن میں ابھر آیا ہو۔ خیر، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات ہے بہت اہم۔ جب تک لڑکی کے حواس بحال نہ ہو، ہمیں تب تک انتظار کرنا ہوگا۔ بادشاہ خان حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر شاید سمجھنے سے قاصر تھا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ قادری صاحب سے میرا سلام کہیے گا، میں بعد میں ان سے رابطہ کروں گا۔ میں نے قدم اٹھایا، پھر یکایک رک کر کہا، اور ہاں، آپ قادری صاحب کو بتا دیجیے گا کہ مرنے والے کا نام پنٹو ہے اور لڑکی کا نام روز۔ جی، آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ بادشاہ خان یکایک بھونچکا ہو کر بولا۔ میں نے مسکرا کر سر کو اسبات میں جنبش دی اور بادشاہ خان کو حیران و ششدر چھوڑ کر مکان سے باہر آیا۔ مکان کے اطراف میں ابھی تک خاصے افراد موجود تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے قیاس آرائیوں میں مصروف تھے۔ چند ایک افراد نے مجھے بغور دیکھا، تجسس اور توقع کے ساتھ، مگر میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھا اور ایک پیڑ کے نیچے رک کر جیب سے ڈبیا برآمد کی، ایک سگریٹ سلگائی اور گہری متلاشی نظروں سے ارد گرد میں دیکھنا شروع کیا۔ وحشی کہاں ہے؟ میری ہدایت کے مطابق وحشی پنٹو کی نگرانی کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں الجھن یہ تھی کہ جب پنٹو یہاں آیا ہوگا تو وحشی بھی اس کے تعاقب میں تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو اب کہاں ہے؟ کیا اس واردات کے بارے میں اس کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ اور اگر وہ نہیں تھا تو کیوں؟ لیکن وحشی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ذرا عقل مند بن کر سوچا کہ اس سوال کا جواب وحشی ہی دے سکتا ہے، لہذا اس پر مغز زنی کرنا فضول ہوگا۔ میں نے ایک کش لیا اور قدم بڑھائے اور مکان کے بائیں جانب پہنچا۔ وہ مکان قطار کا آخری مکان تھا۔ اس کے بعد دور تک غیر آباد زمین تھی، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ تھے، کہیں جھاڑیاں۔ میری نگاہ دور تک بھٹکنے کے بعد واپس آئی اور مکان کی بغلی کھڑکی پر جم گئی۔ یہ کھڑکی اسی کمرے کی تھی جس میں روز کو بٹھایا گیا تھا۔ کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں تجسس کے ساتھ آگے بڑھا۔ محتاط قدموں سے قریب پہنچ کر میں نے پہلے چوکھٹ پر اور پھر نیچے زمین پر نظر ڈالی۔ چوکھٹ پر جمی دھول میں عین وسط میں 2 مدھم نشانات موجود تھے۔ نیچے زمین پر 2-1 مقامات پر قدموں کے نشانات بھی نظر آئے۔ میں نے کھڑکی کے تھوڑے سے کھلے ہوئے پٹ کو دیکھا اور ایک ممکنہ منظر کو چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پنٹو کا قتل اور روز کی اس گھر میں موجودگی میرے لیے قطعی غیر متوقع اور انتہائی اچنبھے کی بات تھی۔ جیدی کے بیان کے مطابق وہ گھر ساجن ایک خفیہ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا، اور چونکہ ساجن نے ایک خاص مقصد کے لیے پنٹو کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں، لہذا پنٹو کا ساجن کے پاس آنا تو قرین قیاس تھا۔ مگر روز کیوں آئی تھی؟ وہ خود آئی تھی یا اسے لایا گیا تھا؟ اگر لایا گیا تھا تو کون لایا تھا؟ اس سوال کا ایک جواب ممکن تھا، یہ کہ پنٹو لایا ہوگا، مگر کیوں؟ پنٹو اسے کس مقصد سے اس مکان میں لایا تھا؟ اس سوال کا جواب پنٹو یا روز ہی دے سکتے تھے، مگر پنٹو مر چکا تھا اور روز اپنے حواس میں نہیں تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ واردات کے وقت ایسا کیا ہوا تھا جس نے روز کے دماغ پر برا اثر ڈالا؟ وہ اس حالت میں بادشاہ خان کو ملی تھی کہ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے لیا گیا تو اس نے کوئی تعارض یا مزاحمت نہیں کی تھی۔ میری بات چیت کے دوران اس نے ایک جملہ بار بار کہا تھا، یہ کہ اس نے اسے مار دیا ہے۔ گویا اس کے ذہن میں صرف ایک خیال پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ پنٹو مر چکا ہے، اور یہ کہ وہ اب آزاد ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قتل کا اعتراف اسی احساس کا نتیجہ ہو؟ اگر ہاں تو پھر قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ واردات کے وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کمرے میں اس لمحے اور کون تھا؟ پنٹو اور روز کے علاوہ وہاں اور کون تھا؟ ساجن۔ لیکن میرے ذہن میں بہرحال اب ایک کہانی بن رہی تھی۔ گویا اس کہانی میں ابھی کئی جھول تھے، کئی خامیاں تھیں، کچھ کڑیاں جڑ رہی تھیں، کچھ غائب تھیں۔ جب تک وہ کڑیاں نہ ملیں بات نہیں بنے گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ پوری کہانی جو میرے ذہن میں ترتیب پا رہی تھی بہت حد تک قیاسات اور مفروضوں پر مبنی تھی۔ کئی اگر تھے جو مجھے فرض کرنا پڑے تھے۔ ان میں سے اگر کسی ایک بھی اگر کا جواب اگر نفی میں ہوا تو کہانی کی پوری عمارت بیٹھ جائے گی۔
جن باتوں پر میں نے قیاسات کی عمارت کھڑی کی تھی ان میں وہ قمیص جو واردات والے کمرے میں ملی تھی اور روز کے ناخنوں کا میل بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ تیسری اہمیت آدم کی معلومات کی تھی جو وہ تصویر میں موجود عورت کے بارے میں حاصل کرنے والا تھا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی مفروضہ غلط نکلا تو مجھے از سر نو اس معاملے پر مغز زنی کرنا پڑے گی۔ جب میں نے انسپکٹر قادر کے سجے سجائے آفس میں قدم رکھا تو وہ سرخ رنگ کی ایک فائل پر جھکا ہوا تھا۔ قریب ہی چائے کا کپ دھرا تھا۔ آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر یوں ٹھنڈی سانس لی جیسے اس کا دم لبوں پر آ کر اٹک گیا ہو۔ تم پھر آ گئے؟ اس کی آواز میں وہی جھلاہٹ تھی جو لڑاکا بیویوں کی آواز میں ہوتی ہے۔ ہاں، کیوں؟ میں نے اس کا کپ اٹھا کر ایک چسکی لی۔ یار بڑی بدمزہ چائے ہے، میں نے تبصرہ کیا، پھر کہا دراصل مجھے دو وجوہ سے آنا پڑا۔ بکو، انسپکٹر قادر غرایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم ایک نہایت وجیح اور شاندار آدمی ہو۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے تمہاری شخصیت میں بے پناہ اپیل بکواس ہے۔ قادر بات کاٹ کر غرایا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک نہایت بدشکل اور گھامڑ آدمی ہوں، موٹا ہوں، بھدا ہوں، اور کوئی بھی عورت مجھے گھاس نہیں ڈالتی کیونکہ ساری گھاس تمہارے حصے میں چلی گئی ہے، لہذا چاپلوسی نہیں۔ دوسری وجہ بتاؤ اور جلدی، میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے دوسری چسکی لینے کے بعد کہا زیادہ حسد مت کرو، تھوڑی سی گھاس میں تمہارے آگے بھی ڈلوا دوں گا۔ میرے پڑوس میں ایک محترمہ رہتی ہیں، بیوہ ہیں، عمر کوئی 60 سال۔ امید ہے وہ میری درخواست پر ضرور توجہ دیں گی۔ میں نے ذرا رک کر ایک ذرا غور کیا، پھر کہا خیر میں اصل بات بیان کرتا ہوں۔ پہلے جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو ایک ضروری بات بھول گیا تھا، وہ یہ کہ مقتول نسیم الدین کا کچھ سامان بھی تمہاری تحویل میں تھا۔ ہاں، انسپکٹر قادر نے حیرت سے کہا۔ ایک سوٹ کیس تھا اور چند ایک بیکار سی اشیاء۔ میں نے شاید تمہیں بتایا بھی تھا۔ میں وہ سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ جتنی دیر میں ایک اہلکار سوٹ کیس لے کر آتا، میں نے انسپکٹر قادر کو اتنی دیر میں شبراتی کے چند اقوال سنائے، وقت کے مد و جزر کا فلسفہ بیان کیا جو خود میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر غالب کا ایک شعر سنایا جو وہ سینکڑوں بار پہلے بھی سن چکا تھا۔ وہ بڑے صبر و سکون سے میری گھور افشانی کو سنتا رہا اور غالباً دل ہی دل میں کوئی نئی اور منفرد گالی سوچتا رہا تاکہ اپنا غصہ مجھ پر اتار سکے، مگر اس کی حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ قبل اس کے کہ وہ لب کشائی کرتا، اہلکار سوٹ کیس اور ایک تھیلا لے کر آ گیا۔ تھیلے کی اشیاء میرے لیے کارآمد نہیں تھیں۔ 2-3 کپڑے، ایک سلیپر، ایک جوڑی موزے، پالش اور برش، ایک ٹوتھ برش بھی تھا۔ میں نے تھیلا ایک طرف رکھا اور سوٹ کیس کھلوایا، مگر سوٹ کیس میں بھی کوئی ایسی شے نہیں تھی جو کارآمد محسوس ہوتی۔ 2 بنیانیں، 2 رومال، ایک پرس جو خالی تھا، ایک پرانا قلم، کچھ متفرق اشیاء، ایک نوٹ بک جس میں صرف خالی صفحات باقی تھے جبکہ استعمال شدہ صفحات پھاڑ دیے گئے تھے، اور ایک کتابچہ جو ایسٹرن سیف ڈپازٹ کمپنی کا تھا۔ کتابچے کے سر ورق پر ایک تالے اور چابی کی تصویر تھی، اوپر کمپنی کا نام خوبصورت حروف میں درج تھا، نیچے صرف ایک جملہ جس میں کمپنی کی عمدہ سروس اور کارکردگی کی ضمانت دی گئی تھی۔ اندرونی 4 صفحات میں کمپنی کے ریکارڈ کے ساتھ ان خدمات کا ذکر کیا گیا تھا جو کمپنی اپنے ممبروں کو مہیا کرتی تھی۔ کمپنی نے ممبر کا لفظ غالباً کسی مقصد سے استعمال کیا تھا۔ تمام شمولات کا گہری نظروں سے جائزہ لینے کے بعد میں نے ٹھنڈی سانس لی اور مایوسی سے انسپکٹر قادر کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ صاف ظاہر ہے کہ نسیم الدین عرف چارلی نے اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے ہر ممکن احتیاط کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتابچہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ انسپکٹر قادر نے کہا نسیم الدین نے کبھی یہ کتابچہ سوٹ کیس میں رکھا ہوگا اور بھول گیا ہوگا، آخر کہیں اور بھی تو فضول سے کاغذات اس میں موجود ہیں۔ میں نے تیسری بار ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں، شاید یہی بات ہوگی۔ اب کیا کرو گے؟ کم از کم خودکشی تو ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے خالی کپ اٹھا کر اس میں جھانکا اور پھر واپس رکھ دیا۔ شبراتی کا کہنا ہے ہمت کبھی نہ ہارو، کوشش کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے ہی رہو، کبھی تو کامیابی قدم چومے گی۔ میں نے رک کر ایک سگریٹ سلگائی۔ چنانچہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے۔ کچھ باتیں تو واضح ہو گئی ہیں، کچھ ابھی پردہ اسرار میں ہیں۔ میرے ذہن میں ایک واضح تصور بن گیا ہے، لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہے۔ خیر، دیکھتا ہوں اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔
میں نے رک کر انسپیکٹر قادر کی طرف دیکھا۔ میں ایک فون کر لوں؟ یہ سرکاری فون ہے، انسپیکٹر قادر نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار کے فرض شناس اور ذمہ دار افسران بڑی ذمہ داری سے اس سرکاری فون کو استعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں اور محبوباؤں سے راز و نیاز کرتے ہیں، دوستوں سے گپے لڑاتے ہیں اور کبھی کبھی لمبے فاصلے کی کالیں بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ لعنت ہے، انسپیکٹر قادر غرایا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ میری توقع کے مطابق سلیقہ بیگم دفتر میں نہیں تھیں، لیکن آدم موجود تھا۔ میری آواز سن کر اس نے کہا، عالم صاحب آپ کہاں ہیں؟ فوراً آئیے، میرے پاس بڑی اہم اور کارآمد اطلاعات ہیں آپ کے لیے۔ ابھی آتا ہوں، میں نے کہا۔